نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله ومولانا العظيم. اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادیت پرستی ہے. ہر بندہ دنیا کی بات میں مصروف ہے اور وہ دین کی طرف لوگ آ نہیں رہے. اخلاق کی گراوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے. پھر علم اگر ہے تو اس کے اوپر عمل کی کمی ہے, اگر عمل ہے تو اس میں اخلاص کی کمی ہے. لوگ مخلص نہیں رہے. تو کوشش کرنی ہے ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے, ربیع الاول کے مہینے میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھی تھی اور عرب کا جو معاشرہ تھا اس کی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھی تھی, ایک تصویر کھینچی تھی کہ وہ معاشرہ کیسا تھا, جہاں جہالت تھی, لڑائی تھی, جھگڑا تھا, فساد تھا, غیبت تھی, عورتوں کے حقوق نہیں تھے, یتیموں کے حقوق نہیں تھے, بڑوں کا ادب نہیں تھا, احترام نہیں تھا, عبادت کا کوئی تصور نہیں تھا, کوئی علم نہیں تھا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں تھے. تو اس ماحول کے اندر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا چلے جاتے ہیں اور غار ہرا میں بیٹھ کر تنہائی میں, خلوت میں, اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں وہاں پر بیٹھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے, میرے محبوب جب پہلی آیت کا نزول ہوا فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمائی, جس نے پیدا کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی کہ جس معاشرے سے آپ نکل کر آئے ہیں آپ نے اسی معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. لیکن اس معاشرے کی اصلاح کیسی ہوگی؟ تو پہلا لفظ جو قرآن مجید کا ہے وہ اقرا ہے. اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھیے, ریڈ, پڑھنا, پڑھانا, تعلیم دینا, شعور دینا, ایجوکیٹ کرنا, سکھانا, سیکھنا, یہ ساری چیزیں جو ہے ریڈ کے اندر آتی ہیں, اقرا کے اندر آتی ہیں. تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اقرا کا چراغ لے کر آتے ہیں اور جہالت بھرے ماحول کے اندر اقرا کے چراغ روشن کرتے ہیں, علم کی شمع روشن کرتے ہیں. تو علم کی شمع سے جہالت کا خاتمہ ہوگا. آج ہم جب اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بھی وہی جہالت نظر آتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بائک چلانے کا طریقہ, گاڑیاں چلانے کا طریقہ, پیدل چلنے والا بھی پریشان, خواتین بھی پریشان, بچے بھی پریشان. اب اس ماحول کے اندر اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ لوگ خوش قسمت ہیں, آپ چنیدہ لوگ ہیں. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہاں لوگ کم ہیں, یہ شروع سے ایسے ہی ہے. نوح علیہ السلام کی 950 سال زندگی ہے, 950 سال تبلیغ کی, اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 83. اور اس سے بھی حیران بات بتاؤں آپ کو, عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی تبلیغ کی, آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 13 ہے. آپ اندازہ کر لیں, مکہ میں 13 برس حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی. 13 برس, 10 لاکھ کی آبادی تھی. 10 لاکھ بلازری ہے, اس نے فتح البلدان لکھی ہے, یہ تاریخ کی کتاب ہے, ہسٹری کی. وہ اس نے لکھا کہ 10 لاکھ کی آبادی تھی مکہ میں. 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی بتا رہے ہیں, ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے بھی بتا رہے ہیں. ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھا, یہ بھی لوگوں نے دیکھا. کیکر کے درخت کو اشارہ کیا, زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا. یہ سارے معجزات ان لوگوں نے دیکھے. اب کیا آپ یہ کہیں گے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا آپ کی تبلیغ میں یا آپ کے معجزات میں یا آپ کی سیرت کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی؟ نعوذ باللہ. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اس کے من کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایمان کا چراغ روشن کر دے, یہ نصیب کی بات ہے. اب اتنے بڑے ماحول کے اندر یوم آباد کا ایریا ہے, سب لوگوں کو معلوم ہے
دعوت بھی دی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود بہت کم لوگ یہاں آتے ہیں. تو آپ یہی سمجھیں کہ بس اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا. کلیئر ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے ہم نے اپنا وقت نکال کر دماغ پر آ کر بیٹھ گئے. گھروں کے اندر دیکھ لیں ماں باپ بڑے تنگ ہیں نوجوان نسل سے. یہ جو موبائل جب سے آ گیا اب اس کا مثبت استعمال تو بہت کم ہوتا ہے. ابھی دیکھیں جو 2 موبائل یوز ہو رہے ہیں جو اس کا مثبت استعمال ہے، یہ لوگ سوشل میڈیا میں ڈالیں گے، لوگوں تک نیکی پہنچائیں گے، ورنہ برائی کی بھرمار ہے. ہر بندہ اپنے موبائل کے ذریعے بدی کو برائی کو پھیلانے کا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. اب سوشل میڈیا کے اندر میں نے دیکھی ایک ویڈیو کہ ٹک ٹاک کے اندر ایک صاحب کی اتنی داڑھی ہے، نکاح پڑا جا رہا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ زور سے چیخ ماری اور لوگوں سے کہتا ہے تم کیا سمجھے تھے کہ میری شادی نہیں ہوگی، اور وہ زور زور سے ہنستا ہے. اس کی اس ویڈیو کلپ کے اوپر 1 لاکھ اور کچھ ہزار لوگوں نے لائک کیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو بڑا شعور آ چکا ہے. یہ شعور ہے. کوئی شخص نہیں کہہ رہا کہ تمہاری گاڑی دیکھو اتنی بڑی گاڑی ہے، سنت رسول کا تم حیا کرو. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. یہ کہاں سے چیزیں لے کر آئے؟ اچھا جو بدتمیزی اس نے کی اور پھر اس کو لوگ لائک کر رہے ہیں. اب برائی، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی دیکھتے ہو تو اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس برائی کو ہاتھ سے روکو. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم اس برائی کے خلاف زبان سے آواز بلند کرو. جیسے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ برائی کو برا کہنا سیکھو. اور اگر تمہارے پاس یہ جرأت اور طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم اس برائی کو دل سے برا جانو. اور ساتھ فرمایا کہ دل سے برائی کو برا جاننا یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے. آپ بتائیں کہ ایمان کی کمزور ترین علامت. اب ہم انسان ہیں نا، اگر ہم انسانوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور کمزور ترین حالت ہو جائے کسی کی بیماری میں تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ آئی سی یو میں ہوتا ہے. اب بتائیں جب آئی سی یو کے اندر ایک بندہ پڑا ہو تو اس کی کیا زندگی ہے؟ اب ایمان فرمایا کہ جو بندہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور زبان سے اس برائی کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کر سکتا تو کم از کم پھر یہ کرے کہ دل سے اس برائی کو برا کہے. تو دل سے اس برائی کو برا کہنا یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے. اور جو لوگ اس برائی کو لائک کر رہے ہیں 1 لاکھ کے قریب، ان کا ایمان کہاں ہے؟ اب بتائیں ان کا ایمان کہاں چلا گیا؟ یہ سوچ دینی ہے اپنے سوشل میڈیا پر. آپ نوجوان ہیں نا، آپ نے سوشل میڈیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم نے اپنے موبائل کو مثبت استعمال کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو بتانا ہے ارے اگر برائی کو تم برا دل سے نہیں جان سکتے، اس کے خلاف تم آواز بلند نہیں کر سکتے، تم روک نہیں سکتے، تو کم از کم اس کو لائک تو نہ کرو. اس کے خلاف آپ آواز بلند نہیں کر سکتے تو کم از کم لائک تو نہ کرو. آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے اور ماں باپ تنگ ہے اپنی اولاد سے. کوئی شخص موبائل رکھنے کے لیے تیار نہیں، علم حاصل نہیں کر رہے، امتحان سر پر ہوتے ہیں. اور کوئی مطلب ہے ماں باپ اگر کہیں تو وہ آگے سے بچے کیا کہتے ہیں، وہ اپنی خودکشی کے اوپر آ جاتے ہیں. کتنے گھروں میں یہ معاملات ہو چکے ہیں، بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں، بچہ خودکشی، لوگ پریشان ہیں. اب بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب باپ کہہ بھی نہیں سکتا، باپ ڈرتا بھی ہے. اب دیکھیں کہ کس ماحول کے اندر ہم لوگ آ چکے ہیں. تو اس لیے آپ غنیمت سمجھیں یہ محفل ہے، یہ غنیمت ہے. یہ مہینے کے اندر دیکھیں ایک پروگرام ہے. اب ہم 24 گھنٹے مادیت پرستی کے اندر ہوتے ہیں لیکن علم کی، فہم کی، شعور کی، تربیت کی اس طریقے کے محفلیں بپا نہیں کی جاتے. اگر کہیں بپا کی جاتی ہے تو لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے. اور آپ لوگوں کی قربانی یہ ہے کہ کم از کم اس وقت آپ نے اپنا موبائل گھروں میں، یا ابھی آپ کا موبائل کم از کم اس سے آپ بچے ہوئے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ یہ جو برا جو ماحول ہے اس سے آپ نکلیں، جہاد کریں، اپنے آپ کو چینج کریں اور نیکی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں. اب طریقہ ایک ہی ہے. اب بولیں کہ آپ ہمیں طریقہ بھی تو پتا چلے کہ طریقہ کیا ہے، ہم اس برے ماحول سے بچائیں کیسے، ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں. تو ایمان کے بچانے کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اہل صدق لوگوں کی سنگت میں بیٹھا کرو، جو سچے لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، جو دیندار ہیں، جو صاحب تقویٰ ہیں. آج آ رہی آگے صاحب تقویٰ آگے، ان کی سنگت اور صحبت. اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، تنہائی میں نہ بیٹھو. آپ تنہائی میں نہ بیٹھیں، آپ اجتماعیت کے اندر بیٹھیں. آپ جو کچھ موبائل پہ دیکھتے ہیں آپ بڑی ٹی وی پر لگائیں، 32 انچ کی جو LED ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ یوٹیوب پہ آپ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں آپ وہ دیکھیں، تاکہ آپ کے ماں باپ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں، آپ کے ساتھ بہن بھائی بھی بیٹھ سکیں، رشتے دار بیٹھ سکیں، بیوی بچے بیٹھ سکیں. جو آپ دیکھ رہے ہو، پروگرام دیکھ رہے ہو، محفل ہے، آپ وہاں پہ لگا کے دیکھیں. اس کے بعد آپ کی انفرادی ایکٹیویٹی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے. اپنی اولاد کو پر نظر رکھیں. یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے. آپ کے ایمان کو آگ لگائی جا رہی ہے. نوجوان نسل کبھی بھی، یہ جو بڑی عمر کے لوگ جنہوں نے وقت گزار لیا، جو سمجھیں یہ جو سن 2000 تھا، 2000 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے، 2001 2002، انہوں نے جب آنکھ کھولی، اب یہ جنریشن بالکل بدل گئی ہے. وہ لوگ جنہوں نے 75 میں 60 میں 65 میں 70 80 85 میں آنکھ کھولی، بچے پیدا ہوئے، انہوں نے پچھلی صدی کا کچھ دور دیکھا. وہ لوگ پھر ان کے اندر حیا نام ہے، بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ حیا پھر ہے. مگر آج کی جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان دین کی طرف آتا ہے تو اس کا بہت بڑا جہاد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نوجوان نسل کو دین کی طرف لگا دے. یہ ویسے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کوشش کریں اس میں باقی دوستوں کو آپ اٹھایا کریں، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے. جو باتیں میں نے آپ سے کی یہ باتیں آپ نے بتانی ہے تاکہ اگلی مجلس میں لوگ زیادہ ہوں. آپ لوگوں کے ایمان کی فکر کریں. سب سے پہلے تو اپنا ہے نا، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آگ ہی تو ہے، یہ جہنم کی آگ جو ہوگی وہ آگ بے حیائی کی صورت میں، فحاشی کی صورت میں، عریانی کی صورت میں، جہالت کی صورت میں یہ آگ لگ چکی ہے. یہ آپ کے ایمان کے خیمن کو جلا دے گی. تو نیک اپنی سوچ کو بدل دیں. زیادہ وقت ماں باپ کے ساتھ لگائیں. اپنے گھر میں دادا ہے، دادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھے 5 وقت باجماعت نماز ادا کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں. صحابی دیکھیں حافظ قرآن بھی تھے، کسی کے نام کے ساتھ حافظ ایسے نہیں لگا کہ حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مفکر تھے، دین کے فکر کرنے والے تھے. کسی کے نام کے ساتھ مفکر اسلام نہیں لگا. وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسر قرآن، مگر ان کے نام کے ساتھ لقب مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا. وہ محدث تھے، حدیث کو حفظ کرتے تھے، حدیث کو بیان کرتے تھے، مگر کسی کے نام کے ساتھ محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا. آپ حیران ہو کہ وہ محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مگر یہ لقبات کسی صحابی کے ساتھ نہیں لگے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام اور اتنے پیارے تربیت یافتہ آقا علیہ السلام کے، اور ان صحابہ کرام کے ساتھ یہ لقبات کیوں نہیں لگے؟ ایک لقب لگا وہ صحابی کا. تو صحابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا معنی کہ جس کو نبی کی صحبت مل گئی، جس نے اپنے خرمن ایمان کو نبی کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ کر بچا لیا، وہ ابو بکر بن گیا، وہ عمر فاروق بن گیا، وہ عثمان غنی بن گیا، شیر خدا حسن مجتبی بن گیا، اور حسین مرتضیٰ بن گیا. تو میں نے کیا بتایا؟ صحبت. جس نے نبی کی صحبت اختیار کر لی اس کو صحابی کا درجہ مل گیا. تو آج کے زمانے میں اگر آپ اس مادیت پرستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی سنگتوں میں آنا ہوگا. اچھی فکر پر چلے جائیں. اب معیار کیا ہے دوستی کا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوست بنانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ کیا اس کی سنگت مجھے آخرت میں فائدہ دے گی. اس کی صحبت، اس کی سنگت، اس کے مجلس جس کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہو. اور بعض اوقات بچے والدین کی نافرمانی کر کے دوست بناتے ہیں. اور امام حسن بصری، یہ کون ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ؟ جو بہت بڑے اکابرین تابعین میں سے ہیں. تابعین میں بھی 2 کیٹیگری ہیں. ایک اکابرین جنہوں نے بڑی عمر کے اندر صحابہ کرام کو دیکھا، بالغ تھے، شعور رکھنے والے تھے،
ان کی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی تو صحیح دین کا فہم حاصل کیا. وہ اکابرین تابعین ہیں. اور ایک وہ تھے جنہوں نے بچپن میں صحابی کو دیکھ لیا تو وہ صغیر ہیں، اصاغر ہیں. تو یہ کبیر تابعی ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دوست بنانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ اس کی دوستی آخرت میں فائدہ دے گی. اگر اس کی دوستی اور سنگت آخرت میں فائدہ نہیں دیتی تو جان لیں کہ وہ دوست آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ چلو آخرت میں تو فائدہ مند نہیں ہے، کم از کم دنیا میں تو فائدہ مند ہے. نہیں، فرمایا جو آخرت میں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے، وہ آپ کا بھی وفادار نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی تو آپ کے ساتھ وہ وفاداری کیسے کرے گا؟ آپ سے بھی دغا کرے گا، آپ سے بھی بے وفائی کرے گا. اگر آپ کے ساتھ وہ چپکا ہوا ہے، آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا. مفاد کے بغیر دوستی نہیں ہوگی. اور صحیح مخلص اخلاص پر دوستی ہوگی جو آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کے سینوں کے اندر روشن کرے گا، آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف لگائے گا. وہ نماز کی بات کرے گا، وہ روزے کی بات کرے گا، وہ صالحین کی سنگت آپ کو، وہ اچھی دوستی ہوگی. تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک سبق آپ کا آج لے کر جائیں، اپنے 24 گھنٹے کا شیڈول بنا لیں. میں نے ماں باپ کو کتنا وقت دینا ہے، میں نے اپنے مرشد کو کتنا وقت دینا ہے، میں نے اپنے اساتذہ کو کتنا وقت دینا ہے جو دین کے اساتذہ ہیں. اور پھر جو آپ پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ، یعنی کہ آپ اپنی لسٹ میں سے نیگیٹو لوگوں کو اور جو دین دار طبقہ نہیں ہے اپنی لسٹ سے نکال دیں. آج کے بعد ٹھوکر مار دیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اب جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس کے اوپر بات ہو جائے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مراکز علم. چونکہ جہالت ہے تو آپ کا اگر ہر گھر مرکز علم بن جائے، جیسے یہ شاہ صاحب کا آستانہ، یہ مرکز علم ہے. یہ میں بار بار بولا کرتا ہوں، یہ مرکز تصوف ہے، یہ مرکز علم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ علم اگر آپ ہے، اب آپ کا گھر مرکز علم بن جائے، آپ کا گھر، آپ کا گھر، آپ کا گھر، ہر بندے کا. وہ کہاں سے یہ بات لی؟ صحابہ کرام. وہ اقرا کا چراغ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو کیا ہوا؟ ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے گھر کو مرکز علم بنائیں اور میرے گھر میں آپ آئیں اور میں لوگوں کو جمع کروں گا، اور جو آیات کا نزول آپ کے سینے اقدس قلب اقدس میں ہوتا ہے ان آیات کو ان لوگوں کو بھی بیان کریں. تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا یہ پہلا مرکز علم تھا. فرسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو بلڈ ہوا مکہ مکرمہ میں وہ دار ارقم کہلایا. دار کہتے ہیں گھر کو، ارقم کا گھر. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ تھا یہ پہلا مرکز علم تھا. اب آباد کے اندر شاہ صاحب کا یہ مرکز علم ہے، سید ظہور حسین شاہ صاحب کا. تو آپ کا اپنا اپنا گھر بھی مرکز علم ہونا چاہیے. کبھی وہ وقت بھی آئے گا 11ویں شریف کا یہ پروگرام تو کنفرم ہے یہاں پر، کبھی آئے آپ لوگوں میں سے کوئی کہے صدر مجلس کو کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اپنے علاقے کے الگ لوگ ہوں، ان کو بھی بلا لیں، الگ لوگ ہوں. آپ مجھے بھی بلا لیں، میں آ جاؤں گا. عثمان بھائی کو کہیں عثمان بھائی مجھے بلا لیں گے، میں آ جاؤں گا. تو وہاں پر بھی جو شمع یہاں دل کی روشن ہوتی ہے اور اس گھر کے اندر جو برکات نازل ہو رہی ہیں، کتنے فرشتے ہو گئے؟ 2 فرشتے سب کے ہو گئے، ہم جتنے بیٹھے گئے مطلب 15 اگر افراد ہے تو 15 دوری 30 فرشتے تو وہ ہو گئے جو ہمارے اعمال لکھ رکھے گئے. اور کچھ ملائکہ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا آپ نے وہاں جا کر رپورٹ مجھے پیش کرنی ہے. تو وہ ملائکہ بھی یہاں موجود ہیں. تو بتائیں برکات کتنی ہے، نیچے سے لے کر آسمانوں تک. اور فرشتے یوں نہیں بیٹھتے جیسے آپ بیٹھتے ہیں. دورانی ملائکہ پتہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ وہ یوں 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 وہ فروغ کے ساتھ دورانی فروغ کے ساتھ ملائکہ جو آسمان تک چلے گئے ہیں. اب بتائیں اگر دور سے کوئی منظر دیکھے تو جس طرح اندھیری رات کے اندر چودھویں کا چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی دور سے دیکھے گا تو یہ آستانہ لوگوں کو چودھویں کے چاند کی طرح نظر آ رہا ہوگا. مطلب اسے دیکھنے کے لیے روحانی آنکھ چاہیے، یہ روحانی آنکھ چاہیے. اور پھر ایک دیکھیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی انسان کو بنانا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ باری تعالیٰ تو ایسے انسان کو بنا رہے جو زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، اور اپنی پیشکش کر دی ہمیں طریقہ بنا، ہم صبح شام تیری تسبیح کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو میرے بندے ہوں گے تو انہیں شکار نہیں کر سکے گا. تو یہ وہ کون سے بندے ہیں جنہیں شیطان آج اس محفل میں آنے سے روک نہیں سکتا؟ یہ آپ کا جہاد ہے.
ہر 10 منٹ کے بعد شیطان وار کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. اس لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں ہر وقت آپ استغفار کیا کریں. جب انسان استغفار کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان کا وسوسے نہیں ہوں گے. آپ بتائیں شیطان کا وسوسہ ناکام ہوا، آپ اس مجلس کے اندر بیٹھ گئے، اور جن پر شیطان نے شکار کر لیا وہ نہیں آ سکے، وہ مجاہد نہیں بن سکے. اس لیے جو بندہ جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے مجاہد کہتے ہیں. تو آپ مجاہد بن گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان مجاہدین کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو بلاتا ہوگا، فرشتوں آؤ، تم نے وہ جو کہا تھا اس انسان کو بنایا ہے، یہ تو قتل و غارت بھی نہیں کرے گا، یہ فتنہ و فساد پھیلائے گا، یہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرے گا، یہ غیبت کرے گا، یہ چوری کرے گا، یہ ڈکیتی کرے گا، یہ کہ فلاں فلاں کام کرے گا. تو میں نے کیا کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے شکار نہیں ہوں گے، وہ دیکھ لے وہ میرے بندے ہیں. تو کہتا تھا وہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے، وہ تو بیٹھ کر میرے دین کی باتیں کر رہے گے، میرا ذکر کر رہے گے، میرے نبی کا ذکر کر رہے گے. تو یہ بہت بڑی محفل کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ اپنے گھروں کو مرکز بنائیں، پیشم بات کے اندر اور چراغ روشن ہو. آپ بتائیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقرا کا چراغ دار ہرا سے لایا تھا تو دار ارقم کے اندر وہ چراغ روشن ہوا تو پھر جتنے صحابہ کرام تھے ہر صحابی کا گھر مرکز علم تھا. اب ہمارا گھر بھی مرکز علم ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر ادب سکھایا جا رہا ہے، ادب کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. علم، عمل اور ادب. اگر کسی سے پوچھے کہ ادب کی بات ہوتی ہے کہ ادب کیا کرو یا ادب سکھایا جا رہا ہے، کسی سے آگے نہ بڑھو، ادب کسے کہتے ہیں؟ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو. ادب ہے کیا؟ اب دیکھیں، پہلی چیز ہے علم. جاننے کو علم کہتے ہیں. آپ بولے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں 5 منٹ کے. جاننے کو بولے کیا کہتے ہیں؟ جاننے کو علم کہتے ہیں، اور علم پر پریکٹس کرنے کو عمل کہتے ہیں. علم پر پریکٹس کرنے کو عمل کہتے ہیں، اور عمل اگر خوبصورتی سے ادا کیا جائے تو اسے ادب کہتے ہیں. عمل میں خوبصورتی آ جائے، انسان کا بیٹھنا اگر خوبصورت طریقے سے، اس کا لباس خوبصورت طریقے سے ہو جائے، اس کا بیٹھنا خوبصورت ہو جائے، اس کا بولنا خوبصورت ہو جائے تو وہی ادب ہے. انسان کے عمل میں خوبصورتی آ جائے اسی کو ادب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اے ایمان والو، تم بات کرنے میں اور عمل کرنے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. تم ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں دی اور تم نبی سے پہل نہ کر لینا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشست کے اندر کھانا تناول فرمانے میں ابھی آغاز نہیں کیا تو تم پہلے کھانے لگ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں کرنا. اب ایک سوچنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام نے بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی، آج 1500 سال گزر گئے. اب ہمارے لیے اس آیت کے اوپر کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے یہ حکم ہے اپنے ماں باپ سے پہل نہ کیا کرو، اپنے مرشد سے پہل نہ کیا کرو، اپنے اساتذہ سے پہل نہ کیا کرو. جس مجلس میں بیٹھے ہو، آپ سے کوئی بندہ عمر میں بڑا ہے، تجربے میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، اخلاص میں بڑا ہے، کوئی بھی شخص کے اندر بڑائی دیکھتے ہو، آپ اسے پہل نہ کرو. اسے ادب کہتے ہیں. تو یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے. اس معاشرے میں ادب کی کمی ہے. اب دیکھیں ادب کہاں سکھایا جاتا ہے؟ صوفیہ کی بارگاہ میں. یہاں دیکھا جو بندہ انٹر ہوگا سب سے پہلے آ کے سلام کرے گا، ہاتھوں کو بوسہ دے گا، پھر سائڈ پر جا کر بیٹھ جائے گا. آپ بتاؤ یہ بیر گلی کوچوں کے اندر یہ ادب نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا. آواز کے بعد کیا کرنا ہے؟ جہاں کہیں آپ کو سید ظہور حسین شاہ صاحب باہر نظر آ جائیں، آپ بھاگ کے جائیں، سلام کریں، ہاتھ جوڑیں، دنیا کو پتا چلے کہ ادب کسے کہتے ہیں. بڑا کوئی شخص ہو اس کو لازمی اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومیں. بڑا ہے مجلس میں فوراً کھڑے ہو جائیں، بڑے کے آنے سے کھڑے ہو جائیں، اسے ادب کہتے ہیں. آپ کے عمل میں خوبصورتی ہے.
آپ نے دیکھا کہ جو بچے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جاتے بھی ہیں، کتنی تعلیم ہے، کوئی بی اے ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی فلاں ہے، اتنی تعلیم، ڈگریاں، ان کا بائک چلانے کا طریقہ دیکھ لیں، شور شرابہ، آواز سلنسر سے نکالیں گے، دوسرے کو جگہ نہیں دیں گے، بدتمیزی والا ماحول بن گیا، تو ادب کہاں چلا گیا؟ تو آپ لوگ کم از کم لوگوں میں یونیک نظر آئیں، آپ منفرد نظر آئیں، آپ کے چلنے کا انداز اس میں وقار ہو، چلنے میں وقار ہو، آپ کے بیٹھنے میں وقار ہو، اور بڑوں کی مجلس میں بات نہیں کرنے گئے، آپ نے بڑوں سے بے جا سوال نہیں کرنے گئے، بڑوں کو صرف سنیں، سما کریں سما کریں سما کریں۔ آج کل وہ بدتمیزی والا ماحول بنا دیا کہ اس طرح کے سوالات علماء کرام سے، یعنی کہ پے کرتے سوالات کرنا، یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر جو بہت سارے معاملات تھے، اس میں سے یہ بھی تھا، انہوں نے بے دریغ سوال انبیاء کرام سے پوچھنے شروع کر دیے تھے۔ سوالات کی برمار نہیں کرنی، علم چاہے تھوڑا سا ہے، کوشش کریں اس پر عمل کریں، اپنے کردار میں علم کو ڈھال لیں، بہت بڑی بات ہے۔ علم کی کثرت نہیں، علم جو آ گیا اس کے اوپر عمل کریں، عمل میں اخلاص لے کر آئیں، اور آپ کا عمل خوبصورت ہو، تاکہ عمل کی خوبصورتی سے اس شخص کے اندر ادب آتا ہے۔ جب انسان کسی کا ادب کرتا ہے تو دلوں میں تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ بولے کیا؟ اب بڑی خوبصورت بات کہنے لگا ہوں۔ جب انسان کسی کا ادب کرے گا، عمل میں خوبصورتی آئے گی تو ادب کہتے ہیں نا، عمل میں خوبصورتی آ گئی تو ادب ہو گیا۔ اگر ادب کسی کا کریں گے تو دل میں اس کی کیا پیدا ہوگی؟ دل میں اس کی تعظیم پیدا ہوگی۔ تو جب انسان کے دل میں کسی کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے دل میں محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں، پھر محبت آتی ہے۔ پھر جب محبت آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف جانے کا جو رستہ ہے وہ منور ہو جاتا ہے اس چراغ سے۔ تو محبت کے چراغ سے اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ منور ہو جاتا ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کو اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قربت کا راستہ کہاں سے آئے گا؟ ادب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر لوگ بے ادب ہو گئے ہیں تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ منور کیسے ہوگا؟ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے عمل میں خوبصورتی لانی ہے تاکہ ہم باادب ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔